ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی والد ولد علی والد وما ولد الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین یا امام الخائفی یا ملتجا امداد کن مرحب کشا خیبر کشا مشکل کشا شیر خدا مرحب کشا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگ و قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی شیخ امم قطب حقیقت نظام شیخ امم قطب حقیقت نظام خضر و مسیح ازدم یحیی العظام سکہ کارش با اصول و فروع سکہ کارش با اصول فروع تابع قال اللہ و قال الرسول مفتخر عزب و نظام امم خواجہ نظام اصل و نظامی ونم ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ہماری اس بزم کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا حیدر القادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ الرحمن، لیکن پھر حضرت خواجہ فرید احمد نظامی صاحب کے حکم کے مطابق چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری اس خصوصی حاضری کو قبول فرمائے. یہ ایک ریچارج ہوتا ہے جو سال بھر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں ضرور یہاں ریچارج کروا لیا کرتا ہوں. سال بھر اس کی برکتیں مجھے ملا کرتی ہیں. لہٰذا آپ لوگ بھی بیٹھیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، محبوب الہی کو گواہ بنا کر کے سبحان اللہ کہیں گے، تو اس کی برکتیں آپ کو بھی سال بھر انشاءاللہ ملتی رہیں گی. اس لیے کہ مانگنے کی رات ہے، مانگیں گے محبوب الہی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے محبوب الہی کا وسیلہ دے کر کے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا صدقہ مانگیں گے. انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ عشرت کی برکتوں سے ہم رات کو مالا مال فرمائے گا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لحنی باد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ابھی خطبہ رسول اللہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جب واقع معراج کو بیان کرنا چاہا، اللہ کے رسول کی واقع معراج کو بیان کرنا چاہا، اللہ کے رسول کے سفر معراج کو بیان کرنا چاہا، تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی، تاکہ کل کو اعتراض کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ بات خود کہی تھی کہ میں عرش اعظم پہ گیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، میں نے بہت کچھ ملاحظہ کیا. لہٰذا اگر مصطفیٰ جان رحمت خود اگر یہ بات کرتے کہ میں عرش اعظم پہ بھی گیا، اس سے آگے بھی گیا، لا مکہ پہ گیا، اپنے رب کا دیدار کیا، اگر وہ خود سے یہ بات کہتے تو
کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا، لیکن میرے رب نے پہلے ہی سارے اعتراض کو ختم کر دیا اور فرمایا سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ مصطفیٰ جان رحمت نے خود جانے کا نہیں کہا ہے، مصطفیٰ معراج پہ ضرور گئے ہیں لیکن میرا رب لے کر کے گیا ہے، اور رب تو قادر و قیوم ہے، رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مصطفیٰ کو لے جانے کی بات کرتا ہے۔ تو یقیناً اگر میرے رب نے یہ بات کہی ہے تو مصطفیٰ نے معراج کا سفر ضرور کیا ہے۔ ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے خود جانے کی بات نہیں کہی ہے بلکہ میرے رب نے لے جانے کی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں یہاں پہ موجود ہوں، کل فرید نظامی صاحب کہے چلیے کل امریکہ چلتے ہیں، تو میں کہوں گا حضور میری استطاعت نہیں ہے، میری استطاعت نہیں ہے کہ میں امریکہ جا سکوں، میں معذرت چاہوں گا، لیکن اگر فرید نظامی صاحب یہ کہہ دے آپ گھبراتے کیوں ہیں، میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، تو یقیناً آپ لوگ یہ بات مان لیں گے کہ مولانا تو اپنی استطاعت کے مطابق امریکہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن فرید نظامی نے ان کو لے کر کے گئے ہیں، فرید نظامی کا دامن تھاما تو انہوں نے سفر امریکہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی شک نہیں کرے گا، ارے جب دنیا کا سفر کرنا ہو اور فرید نظامی لے جانے والے ہو تو کوئی شک نہیں کرتا، تو پھر جس رب نے مصطفیٰ کی معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، جس رب نے مصطفیٰ کی معراج کو بیان کیا ہے، پھر اس میں کیسے شک پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو جب عقلیں خراب ہو جائے انسان ایسی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنے محبوب کو بلایا ہے اس سارے سفر کو، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں، یہ اس کو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ براق پر بیٹھ کر کے گئے ہیں، براق پہ سوار ہو کر کے گئے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر کیا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور یہی حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس سے آگے کا جو سفر کیا ہے اسے معراج کہا گیا ہے، اور معراج جو ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، لہذا معراج تک تو حضور نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، حضور نے ہمیں بتایا ہے تو ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر کے گئے کہ پانی بھی بہتا رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، حضور دم میں گئے اور دم میں چلے آئے کہ بستر بھی گرم رہا، اور اس سارے سفر کو جانتے ہو میرے رب نے سفر نہیں کہا ہے، اس سارے سفر کو میرے رب نے سیر کہا ہے، اور آدمی جب سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ رک رک کے جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے جاتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے جاتا ہے، ہر ایک نظارے کو دیکھ کر کے جاتا ہے، ہر ایک نظارے کا مشاہدہ کرتے ہوئے جاتا ہے، یعنی اتنی طویل سفر کو میرے مصطفیٰ نے اللہ کی عطا سے منٹوں نہیں سیکنڈوں میں جو سفر طے کیا ہے، اللہ نے اس کو سیر کہا ہے، اللہ نے سفر نہیں کہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہندوستان میں دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بستی میں رہنے والا، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چکتا ہے وہ یا رسول اللہ پکارتا ہے، حضور کو پکارتا ہے، حضور ہماری مدد فرمائیے، حضور ہم پہ رحم فرمائیے، یا رسول اللہ بہرے خدا امداد کو۔ جب اللہ کے رسول کو پکارتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرتے تو نہیں آتے ہوں گے، سفر کرتے آتے ہوں گے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ہندوستان میں دلی میں بستی نظام الدین اولیاء میں کوئی پکارتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرتے نہیں آتے بلکہ سفر کرتے آتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی تو میرے آقا کا سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوست و بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک رات میں اللہ کے قرب خاص میں جا کر کے اللہ کا دیدار کیا ہے، اس لیے ہم اس شب میں اکٹھا ہو کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں حضرت محبوب الہی کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی معراج کا وسیلہ مانتے ہوئے ان کی دعا اس وسیلے سے ہم اور آپ بہت کچھ مانگتے ہیں۔ غیر کیف میرے دوست اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے فرمایا بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو حضور علیہ السلام کو بندہ فرمایا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول تو نور بھی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول تو بشر بھی ہے، اللہ کے رسول اللہ کے بندے بھی ہے، اللہ کے رسول سراج منیر بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ عبد کا لفظ
استعمال فرمایا، عرض کے بارے میں کیوں فرمایا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول کو جسمانی معراج عطا ہوئی ہے، اللہ کے رسول کو روحانی معراج نہیں، بلکہ روحانی معراج تو ہمیشہ ہی عطا ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ روحانی معراج کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری روح عالم تصور میں، عالم رویا میں پرواز کرتے ہوئے جب ایک عرش کو پار کر کے دوسرے عرش کو پار کر کے حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش کو پار کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی، وہ کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا، اے ابو الحسن رفاعی کہاں بڑھتے چلے آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار عالم، میں اس عرش کے قریب جانا چاہتا ہوں، اس عرش کے قدم کو چومنا چاہتا ہوں جہاں شب معراج مصطفیٰ علیہ السلام کو آپ نے بلایا تھا۔ اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، جب حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں اس عرش کے قدم چومنا چاہتا ہوں جہاں شب معراج مصطفیٰ کو معراج نصیب ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کروڑوں سال بھی سفر کرتے رہو تو اس عرش کے قریب نہیں پہنچ سکتے جہاں مصطفیٰ کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہی وہ جگہ تھی، یہی وہ جگہ معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہمارے معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں، لہٰذا